بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا دیسی اور گھریلو نسخہ بتاؤں گی جو آپ کے نفس کی مردہ رگوں میں نہ صرف جان ڈال دے گا بلکہ بیوی خود کہے گی کہ بس ہو گیا، اس کو جلدی سے ختم کرو، برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جی ہاں، آج کا نسخہ سختی اور ٹائمنگ دونوں کا ہے۔ ہر وہ شخص جو شادی شدہ ہو وہ ضرور یہ چاہے گا کہ اس کا عضو ہمیشہ مضبوط رہے، اسے اچھا اور پورا وقت ملے تاکہ بیوی کے ساتھ بھرپور تعلق قائم کر سکے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ نان سٹاپ لگا رہے، اس کی خواہش بھی بڑھتی رہے اور اس کا دل، دماغ اور جسم تینوں صحت مند رہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ایسا کوئی مرد نہیں ہوگا جو یہ 3-4 چاہتے اپنے اندر نہ رکھتا ہو، لیکن وہ مختلف راستے تلاش کرتا ہے۔ آج انہی راستوں میں سے ایک خوبصورت راستہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے کچن سے مل جائے گا۔ آپ کے گھر کے کچن میں چھپا ہوا ایک راز ہے۔ آج اس کچن کے دروازے کو کھول لیتے ہیں اور اس کے اندر سے ایک قیمتی نسخہ نکال کے تیار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کا انزال سیکس میں 2 منٹ سے پہلے ہو جائے تو یہ قبل از وقت انزال کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر جنسی خواہش کم ہو جائے تو یہ بھی شادی شدہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ دونوں باتیں بیوی کو خوش نہیں رکھتی۔ نہ بیوی کم ٹائم کو پسند کرتی ہے اور نہ ہی کسی کمزوری کو، بلکہ بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے کے ساتھ نان سٹاپ لگا رہے۔ اس لیے آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتانے جا رہی ہوں جو ان 2 مسائل سے نجات دلانے میں مدد کرے گا، یعنی ٹائمنگ اور سختی، دونوں چیزیں۔ یہ نسخہ نہ صرف قبل از وقت انزال اور کم جنسی خواہش کو دور کرتا ہے بلکہ اوور تھنکنگ، بے خوابی اور گھبراہٹ کو بھی کم کر دیتا ہے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں اریکٹائل ڈس فنکشن کیا ہے۔ یہ عضو میں تناؤ کی کمی کو کہتے ہیں۔ عضو میں تناؤ کی کمی آنے کے 2 بڑے سبب ہیں، اگرچہ اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑے 2 یہ ہیں۔ نمبر 1، یا تو آپ ذہنی طور پر کسی نہ کسی طرح بیمار ہیں، دباؤ میں ہیں، اینگزائٹی یا ڈپریشن کے مریض ہیں۔ نمبر 2، آپ کے عضو کی خون کی نالیاں صحیح کام نہیں کر رہی۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی کمی آ جاتی ہے تو آپ کے عضو کا تناؤ کمزور ہونے لگتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری طرف۔ وقت سے پہلے انزال کیا ہے؟ وقت سے پہلے انزال یہ ہے کہ آپ 2 منٹ سے پہلے سیکس میں وجائنا میں انزال ہو جائیں۔ 2 منٹ سے کم وقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر ایک ٹیگ لگ جاتا ہے وقت سے پہلے انزال کا، قبل از وقت انزال کا، اور یہ دونوں چیزیں میاں بیوی کو خوش نہیں رکھتی، ان کے درمیان کے تعلق کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس کے ہونے کے پیچھے بھی وہی وجہ ہے جو اریکٹائل ڈس فنکشن کے پیچھے ہے۔ یا تو آپ ذہنی مریض ہیں یا آپ کے جسم میں کوئی بیماری چھپی ہوئی ہے جو وقت سے پہلے انزال کا سبب بن رہی ہے۔ تیسری چیز کی طرف آتے ہیں جس کو میں نے کہا تھا کم جنسی خواہش، یعنی سیکس کی چاہت کا کم ہو جانا۔ یہ اس بات کی مضبوط علامت ہے کہ آپ کے ہارمون درست نہیں ہیں، بیلنس میں نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی مرد کی جنسی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو میں انہی 3 چیزوں سے بچنے کے لیے ایک قدرتی نسخہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ کچھ چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے کچن میں مل جائیں گی۔ یقین جانیں جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ سائنٹیفکلی ثابت شدہ ہے۔ سائنس کے شواہد اس کے پیچھے موجود ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں جائفل اور جاوتری کی۔ جی ہاں، آپ نے سن رکھا ہوگا، ارے یہ تو بہت عام سی چیز ہے۔ ہاں، یہ بالکل عام سی چیز ہے، لیکن اس عام چیز کو آپ تک نہیں پہنچایا جاتا، بتایا نہیں جاتا۔ وجہ یہی ہے کہ اگر اس کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے تو یہ جو نام نہاد شاندار سپلیمنٹس ہیں یہ کیسے بیچے جائیں گے، ان کا پروموشن کیسے ہوگا؟ اب کرنا کیا ہے اور نسخہ تیار کیسے کرنا ہے؟
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اصلی جائے فل خریدنی ہے۔ دوسری چیز، آپ نے اصلی جاوتری خریدنی ہے۔ تیسری چیز، آپ کو اصلی شہد چاہیے جو نیچرل اور خالص ہو۔ اور چوتھی چیز، آپ کو اپنی پسند کی کافی چاہیے۔ آپ نے 1.5 سے 2 گرام جائے فل کا پاؤڈر لینا ہے، 1.5 سے 2 گرام جاوتری کا پاؤڈر لینا ہے اور 1 چمچ شہد لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں۔ یہ پیسٹ آپ نے صبح خالی پیٹ چاٹنا ہے۔ اگر صبح خالی پیٹ لینا مشکل ہو تو دن کے کسی بھی وقت لے سکتے ہیں، رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی لے سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند کی پریشانی ہے وہ رات کو استعمال کریں، اور جو لوگ اسے طاقت کے لیے لینا چاہتے ہیں وہ صبح 1 کپ بلیک کافی کے ساتھ استعمال کریں۔ بلیک کافی میں 1 چمچ کافی ڈالیں، پانی ڈالیں اور اگر میٹھا چاہیے تو چینی ڈالیں۔ اس کے ساتھ یہ پیسٹ چاٹ لیں اور آدھے گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں نہ پئیں۔ جو لوگ صرف طاقت اور نیند دونوں چاہتے ہیں وہ کافی کو نکال دیں اور رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ پیسٹ استعمال کریں اور پھر سو جائیں۔ اس لیے اس کو لگاتار 5 دن استعمال کیجئے اور پھر اپنے تاثرات کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمر ڈھلنے کے بعد آدمی کی طاقت کم ہو جاتی ہے، وہ پہلے جیسا جوش محسوس نہیں کرتا، اور بیوی کے ساتھ قربت اختیار کرنا چاہے بھی تو جسمانی کمزوری آگے آ کر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نفس ڈھیلا سا رہتا ہے، دیر تک سختی برقرار نہیں رہتی اور تھکاوٹ جلدی ہونے لگتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے آئی ہوں جو شاید آپ کے دل کو سکون دے، امید جگائے اور آپ کو دوبارہ وہی جوانی کی تازگی لوٹا دے۔ دوستو، بڑھاپا طاقت کے ختم ہونے کا نام نہیں، عمر کا بڑھ جانا اس بات کی علامت ہے کہ جسم کو اب پہلے سے بہتر غذا، متوازن وٹامنز اور مناسب توجہ کی ضرورت ہے۔ جب جسم کو وہ غذائیں ملنے لگتی ہیں جن کی اسے کمی ہو چکی ہوتی ہے تو نہ صرف مردانہ طاقت بحال ہوتی ہے بلکہ دل میں قربت اور محبت کی خواہش بھی پھر سے جاگ اٹھتی ہے۔ آج میں آپ کو 60 سال کے بعد طاقت حاصل کرنے کا وہ راز بتاؤں گی جو قدرت نے انسان کو مفت میں دیا ہے، خالص اور سادہ وٹامنز جن سے ہارمونز مضبوط ہوتے ہیں، خون تیز چلنے لگتا ہے اور نفس میں قدرتی تناؤ واپس آتا ہے۔ ان میں سب سے اہم 2 وٹامنز ہیں، وٹامن B12 اور وٹامن D۔ اگر یہ دونوں جسم میں صحیح مقدار میں ہوں تو مرد اپنی عمر سے کہیں زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو اندر سے مضبوط اور پرجوش محسوس کرتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں وٹامن B12۔ دوستو، وٹامن B12 جسم کے لیے ایسے ہے جیسے گاڑی کے لیے پیٹرول۔ جب یہ وٹامن کم ہو جاتا ہے تو انسان کو تھکاوٹ، کمزوری، سانس پھولنے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے اور نفس میں کمزوری جیسے مسائل سامنے آنے لگتے ہیں۔ یہ وٹامن خون بناتا ہے، دماغ کو ترتازہ رکھتا ہے اور جسم کے ہر حصے میں توانائی پہنچاتا ہے۔ قدرت نے ہمیں اس وٹامن کو پورا کرنے کے لیے انتہائی آسان راستے دیے ہیں۔ سب سے پہلا اور بہترین ذریعہ ہے انڈا۔ روزانہ صبح کے ناشتے میں 1 یا 2 انڈے کھانے سے جسم میں وہ طاقت آتی ہے جو مرد کی اصل علامت سمجھی جاتی ہے۔ انڈے میں موجود پروٹین اور وٹامن B12 خون کو مضبوط کرتے ہیں جس سے نفس میں بھی تناؤ بڑھتا ہے اور قربت کے وقت قدرتی سختی برقرار رہتی ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے دودھ اور دہی۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں تو یہ نہ صرف B12 فراہم کرتا ہے بلکہ جسم میں حرارت اور نئی توانائی بھی پیدا کرتا ہے۔ دہی نظام ہضم کو مضبوط کرتا ہے جس کی وجہ سے جسم غذا کو صحیح طرح جذب کرتا ہے اور مرد اپنی روزمرہ زندگی میں ہلکا پھلکا اور طاقتور محسوس کرتا ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے مچھلی، خاص طور پر سالمن یا سرمئی۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار مچھلی کھانا مردانہ طاقت کے لیے زبردست فائدہ دیتا ہے۔ مچھلی میں موجود B12 خون کی گردش کو تیز کرتا ہے، جسم میں سستی دور کرتا ہے اور نفس میں قدرتی سختی پیدا کرتا ہے۔ چوتھا ذریعہ ہے کلیجی۔ کلیجی وٹامن B12 کا خزانہ ہے۔ ہفتے میں 1 بار کلیجی کھانے سے خون تیزی سے بنتا ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، چہرے پر سرخی آتی ہے اور مرد اپنی طاقت واپس محسوس کرنے لگتا ہے۔ 5واں ذریعہ ہے چقندر، پالک اور سبز پتوں والی سبزیاں۔
اگر آپ روزانہ چقندر کا جوس پینا شروع کر دیں تو چند ہی دنوں میں آپ کو جسمانی جان میں اضافہ محسوس ہوگا۔ یہ چیزیں خون کو تازہ کرتی ہیں، اس میں آکسیجن بڑھاتی ہیں اور نفس کو وہ حرارت دیتی ہیں جو ایک پرجوش زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور بہت فائدہ مند نسخہ ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ کھجور۔ 3-4 کھجوریں دودھ میں بھگو کر پینے سے جسم میں B12 کے ساتھ ساتھ آئرن اور کیلشیم بھی بڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسا مشروب ہے جو مرد کے جسم کو اندر سے طاقت دیتا ہے اور کربت کے وقت دیر تک سختی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ دوستو، صرف غذا کافی نہیں، روزانہ تھوڑی سی ورزش بھی ضروری ہے۔ ورزش خون کی گردش کو تیز کرتی ہے اور مردانہ ہارمونز کو فعال بناتی ہے۔ ہلکی واک، اسٹریچنگ یا سانس کی مشقیں جسم میں وہ تازگی لاتی ہیں جو جوانی میں محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح پوری اور گہری نیند بھی بہت اہم ہے کیونکہ نیند کے دوران جسم ہارمونز کو متوازن کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وٹامن ڈی کی، جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وٹامن ڈی کو سورج کی روشنی کا وٹامن کہا جاتا ہے۔ جب جسم میں اس کی کمی ہوتی ہے تو تھکاوٹ، ہڈیوں کا درد، کمزوری اور جنسی طاقت میں 100% کمی ہو جاتی ہے۔ کمی جیسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ نفس میں وہ پرانا تناؤ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے سورج کی روشنی۔ صبح کے وقت 8 سے 10 بجے کے درمیان نرم دھوپ میں روز 15 سے 20 منٹ بیٹھیں۔ یہ بالکل مفت، محفوظ اور قدرتی علاج ہے۔ سورج کی روشنی ہارمونز کو مضبوط کرتی ہے، ہڈیوں کو طاقت بخشتی ہے اور مردانہ توانائی میں واضح اضافہ کرتی ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے انڈے کی زردی اور دودھ۔ انڈے کی زردی میں موجود قدرتی چکنائی ہارمونز کی تیاری میں مدد دیتی ہے، جبکہ دودھ جسم کو کیلشیم، پروٹین اور وٹامن ڈی فراہم کرتا ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے فش آئل، مچھلی کا تیل۔ یہ خاص طور پر سردیوں میں بہت مفید ہے۔ فش آئل نہ صرف وٹامن ڈی دیتا ہے بلکہ اس میں موجود اومیگا 3 خون کی نالیوں کو کھولتا ہے، جس سے نفس میں خون بہتر طریقے سے پہنچتا ہے اور کربت کے وقت زیادہ دیر تک سختی باقی رہتی ہے۔ چوتھا ذریعہ ہے دہی اور دیسی مکھن۔ یہ دونوں چیزیں جسم کو اندرونی طاقت دیتی ہیں، ہاضمہ بہتر کرتی ہیں اور مرد کے جسم میں دیر پا توانائی پیدا کرتی ہیں۔ پانچواں ذریعہ ہے بادام، اخروٹ اور السی کے بیج۔ یہ ڈرائی فروٹس وٹامن ڈی، اومیگا 3 اور صحت مند چکنائیوں سے بھرے ہوتے ہیں جو ہارمونز کو توازن میں رکھتے ہیں۔ روزانہ مٹھی بھر بادام، اخروٹ اور 1 چمچ السی کھانے سے آپ اپنے جسم میں نئی جان محسوس کریں گے۔ اور دوستو، طاقت صرف غذا یا سپلیمنٹ سے نہیں آتی، بلکہ ایک چھوٹی سی مستقل عادت، ورزش بھی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہلکی واک، سانس کی مشقیں یا گھر میں چند آسان حرکات آپ کے جسم میں آکسیجن بڑھاتی ہیں، خون کی گردش درست کرتی ہیں اور نفس میں وہ قدرتی تناؤ واپس لاتی ہیں جو اصل مردانہ توانائی کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، جب جسم میں وٹامن B12 اور ڈی دونوں متوازن ہوں تو مرد کی نہ صرف طاقت بحال ہوتی ہے بلکہ اس کی ذہنی تر و تازگی، جسمانی چستی اور ازدواجی زندگی کی خوشیاں بھی واپس آ جاتی ہیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی عادت، ورزش۔ دوستو، روزانہ صبح کی ہلکی ورزش، سانس کی مشقیں اور کھلی فضا میں چہل قدمی جسم کو تازہ آکسیجن دیتی ہیں، ہارمونز کو متحرک کرتی ہیں اور مرد کے نفس میں وہ قدرتی تناؤ واپس لے آتی ہیں جسے دوائیاں کبھی نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں، جب جسم میں وٹامن B12 اور ڈی دونوں متوازن ہوں تو جسم میں طاقت، خون کی روانی اور جنسی توانائی سب درست رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں آج سے یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شامل کریں۔ قدرتی غذا اپنائیں، دھوپ میں چند منٹ گزاریں، اچھی نیند لیں اور اپنے دل کو ہر وقت مثبت رکھیں۔ جسمانی طاقت صرف جسم سے نہیں آتی بلکہ نیت، ذہن اور طرز زندگی سے بھی آتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے یہ کہے کہ اب بس بھی کرو، بہت ہو گیا، میں تھک گئی ہوں، میری ہمت جواب دے گئی ہے؟ تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جو آپ کی طاقت کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ کی بیوی آپ سے یہ کہے گی، اب بس بھی کرو، بہت ہو گیا، میں تھک گئی ہوں۔ مگر یہ الفاظ سننے کے لیے آپ کے اندر مردانہ طاقت بھی خوب اچھی ہونی چاہیے۔
پھر ہی بیوی آپ سے خوش ہوگی اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ میں صرف تمہاری ہوں، تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو اور میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ اب ایسی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک خاص چیز کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کا نام ہے کشمش۔ جی ہاں، کشمش۔ کشمش، اس کا نام آپ سبھی نے سنا ہوگا، مگر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہے، مردوں کو مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، یہ سب باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ ویسے تو کشمش کی مختلف اقسام مارکیٹ میں دستیاب ہیں، مگر مردوں کے لیے کالی کشمش سب سے زیادہ فائدہ مند سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں آئرن، اینٹی آکسیڈنٹس اور ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے والے عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ دودھیا یا ہری کشمش نرم ہوتی ہے اور استعمال میں آسان رہتی ہے، مگر وہ جسم کو ٹھنڈک دیتی ہے، اس لیے اگر آپ حرارت اور طاقت چاہتے ہیں تو کالی کشمش کو ترجیح دیں۔ پہلا فائدہ، بستر پر زبردست اسٹیمنا۔ اکثر رات کے وقت لوگ کہتے ہیں آج نہیں، بہت تھک گیا ہوں، ہم بستری کرنے کا دل نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی شوہر کا دل نہیں کرتا، لیکن اگر آپ روزانہ کشمش کھائیں تو نہ صرف توانائی برقرار رہتی ہے بلکہ ہم بستری کو دل بھی کرے گا، آپ کے نفس میں سختی آئے گی اور ہر بار جوش و جذبے سے بھرپور رہیں گے اور بیوی بھی خوش ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ، آج کل بہت سے مرد یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی منی پتلی ہے، کم مقدار میں آتی ہے یا بہت جلد خارج ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں کشمش ایک قدرتی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ اس میں موجود غذائی عناصر جسم میں منی کی پیداوار کو تیز کرتے ہیں اور اسے گاڑھا، خالص اور طاقتور بناتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کشمش اپنی خوراک میں شامل کر لیں تو چند دنوں میں ہی آپ محسوس کریں گے کہ جسم میں نئی توانائی دوڑ رہی ہے اور طاقت میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ، بیلوں جیسی طاقت صرف ایک مٹھی کشمش سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کچھ زیادہ ہو گیا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اگر آپ رات کو 15 سے 20 کشمش بھگو کر صبح کھائیں تو اثر ایسا محسوس ہوگا جیسے جسم میں فوری توانائی کا زبردست دھکا لگ گیا ہو۔ یہ تھکن دور کر دیتا ہے، صبح اٹھتے ہی تازگی اور توانائی کا احساس ہوتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا موڈ پورے دن کے لیے مثبت اور خوشگوار رہتا ہے۔ چوتھا فائدہ، مرد کی کارکردگی اور طاقت کا تعلق براہ راست دل کی صحت سے ہے۔ جب دل مضبوط ہو تو خون پورے جسم میں آزادی سے اور طاقت کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ کشمش میں موجود پوٹاشیم اور آئرن دل کو مضبوط بناتے ہیں، بلڈ پریشر کو 100 سے 120 تک محدود کرتے ہیں، متوازن رکھتے ہیں اور خون کو صاف کرتے ہیں تاکہ رگیں کھلی رہیں۔ یوں کسی رکاوٹ کے بغیر طاقت کا بہاؤ جسم میں مسلسل جاری رہتا ہے۔ پانچواں فائدہ، جو مرد اولاد کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کے لیے کشمش ایک قیمتی نعمت ہے۔ یہ نہ صرف سپرم کی تعداد بڑھاتی ہے بلکہ سپرم کی کوالٹی کو بھی بہتر بناتی ہے اور جسم کو وہ قدرتی حرارت فراہم کرتی ہے جو زرخیزی کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے میں شادی سے پہلے نوجوانوں کو کشمش، چھوہارا اور گائے کا دودھ لازمی دیا جاتا تھا۔ چھٹا فائدہ، اگر آپ روز رات کو بھیگی ہوئی کشمش کھا لیتے ہیں تو چند دنوں میں آپ کے اندر وہ طاقت آ جائے گی کہ گھوڑے کی طرح دوڑ سکیں، ہاتھی کی طرح کام کر سکیں اور شیر کی طرح دہاڑ سکیں۔ کشمش آپ کے جسم میں خون بڑھاتی ہے، ہارمونز کو بیلنس کرتی ہے اور ٹیسٹوسٹیرون کی سطح بلند کرتی ہے۔ ساتواں فائدہ، اگر آپ جم جاتے ہیں یا باڈی بنانا چاہتے ہیں تو کشمش ایک قدرتی پری ورک آؤٹ ہے۔ یہ آپ کی بھوک بڑھاتی ہے، میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور جسم کو مسلز بنانے کے لیے درکار توانائی فراہم ہے۔ رات میں کشمش بھگو کر کھائیے، صبح ہلکی ورزش کیجیے اور پھر دیکھیے چند ہفتوں میں جسم میں کس قدر طاقت اور سختی آ جائے گی۔ کشمش کھانے کا صحیح طریقہ، جی ہاں،
میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کشمش کو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ اس کا اثر 10 گنا بڑھ جائے۔ کون سی کشمش سب سے زیادہ طاقتور ہے، کس وقت کھانی چاہیے تاکہ زیادہ اثر کرے، اور کن لوگوں کو کشمش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رات میں کشمش بھگو کر صبح خالی پیٹ کھانا انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ سونے سے پہلے 15 سے 20 کشمش ایک پیالی میں ڈالیں، اوپر آدھا کپ نیم گرم پانی ڈالیں اور ڈھک کر رات بھر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر ان کشمشوں کو چبا کر کھائیں اور جو پانی بچا ہو وہ بھی پی لیں۔ یہ سادہ عمل آپ کے جسم میں اندرونی حرارت پیدا کرتا ہے، توانائی بڑھاتا ہے اور دن بھر تھکن کم محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ قوت جسم اور اسٹیمنا بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح خالی پیٹ کشمش بہترین ہے، اور اگر آپ رات کے وقت بستر پر جوش بڑھانا چاہتے ہیں تو کشمش کو سونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کھا لیں، مگر بھگو کر کھانے کا اثر کچی کشمش کی نسبت تیز اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ کشمش کو استعمال کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کشمش کو گرم دودھ کے ساتھ لینا منی کی مقدار اور قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ کشمش، کھجور اور بادام کا ملاپ آپ کو طاقتور بناتا ہے، اور کشمش میں تھوڑا سا دیسی گھی ملا کر کھانے سے جسم میں فوری حرارت محسوس ہوتی ہے۔ رات کو 5 کھجور اور 10 کشمش بھگو کر صبح دونوں چیزیں چبا کر کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں تو جوڑوں کا درد، کمر کی تکلیف اور سستی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے اور آپ کو تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اشواگندھا کے ساتھ کشمش کا امتزاج بھی بہترین اثر دکھاتا ہے۔ 1 چمچ اشواگندھا پاؤڈر، 10 کشمش اور آدھا گلاس گرم دودھ ملا کر رات کو سونے سے پہلے لینے سے 1 ہفتے کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ اندر ایک نئی بیٹری سی جڑ گئی ہے اور مقبول توانائی میں فروغ آتا ہے۔ اسی طرح 7 کشمش، 1 چٹکی جائفل پاؤڈر اور 2 ریشے زعفران آدھا کپ دودھ میں رات بھر بھگو کر صبح دودھ گرم کر کے پینا دماغ کی چستی، جسم کی پھرتی اور رات میں جوش بڑھاتا ہے۔ یہ وہ نسخے ہیں جو گاؤں کے بزرگ صدیوں سے استعمال کرتے آئے ہیں۔ کون لوگ نہ کھائیں کشمش؟ اب کچھ ضروری احتیاط بھی جان لیجئے۔ کشمش بہت طاقتور چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سنبھل کر کھانی چاہیے۔ جنہیں شوگر ہے انہیں محدود مقدار میں ہی کھانی چاہیے۔ جن کا پیٹ بہت گرم رہتا ہے انہیں کالی کشمش زیادہ مقدار میں نہیں لینی چاہیے۔ بہت زیادہ کشمش کھانے سے منہ میں چھالے یا ڈائریا ہو سکتا ہے، اس لیے ابتدا میں صرف 15 کشمش سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اگر جسم ساتھ دے تو مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ کشمش صرف ایک معمولی پھل نہیں بلکہ مردانہ طاقت بڑھانے کا ایک خفیہ راز ہے۔ یہ جسم میں چھپی ہوئی توانائی اور قوت کو بیدار کر دیتا ہے۔ اگلی بار جب مارکیٹ جائیں تو لازمی طور پر کچھ کالی کشمش لے آئیں اور آج ہی سے اسے اپنی خوراک میں شامل کر لیں تاکہ آپ کی طاقت اور جوش میں فرق محسوس ہو۔ آخر میں یاد رکھیں کہ صحت کو اول رکھیں، حد سے زیادہ مقدار سے گریز کریں اور کسی قسم کی غیر معمولی علامت محسوس ہونے پر فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو گئی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔